رمضان آیا چار سو، اللہ اللہ اللہ، حسن رمضان آیا چار سو۔ دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں آپ کی میزبان محمد عبدالودود کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی میگا رمضان ٹرانسمیشن حسن رمضان کے ایک نہایت ہی خوبصورت سیگمنٹ حسن بیان میں۔ حسن بیان کے پہلے انیشیل کچھ مراحل آپ نے دیکھ لیے ہیں، ہمارے انیشیلز چل رہے ہیں یہ، اور ایک سے ایک بہترین موضوع اور اس بہترین موضوع کا حق ادا کرنے والے بہترین اور زبردست مقررین اپنی صلاحیتوں کے جوہر یہاں پہ دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور آج 10 رمضان المبارک جب آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، یوم وصال ہے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور آج ہم انشاءاللہ العزیز ان کی شان سنیں گے۔ لیکن بات وہی ہے، ایک شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے کہ کس منہ سے بیان ہوگا کردار خدیجہ کا، سیرت وہ خدیجہ کی ایثار خدیجہ کا، سرتاج ہے زہرا کا ولیوں کا امام بنا، سرتاج ہے زہرا کا ولیوں کا امام بنا، نبیوں کا امام بنا سردار خدیجہ کا، صدیقہ حیران ہوئیں سنائی جب آقا نے شان خدیجہ کی، وہ پیار خدیجہ کا، مشکل کو پڑے مشکل رحمت کی گھٹا چھائے، مشکل کو پڑے مشکل رحمت کی گھٹا چھائے، حافظ جو خیال آئے ایک بار خدیجہ کا۔ ناظرین محترم، آج کا حسن بیان بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے کو ہوسٹ، ہمارے بھائی، اور بیان کی دنیا میں اپنا الگ ہی حسن رکھنے والے، آپ پتہ ہے آپ کو کون ہے، عاصم بلال کو میں بلاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عاصم بھائی، خیریت سے ہیں؟ آپ ہمیشہ آتے ہیں اور بعض لوگوں کی چڑیا، بعض لوگوں کا کبوتر، آپ کے پاس پتہ نہیں کون سی سور سے بہرحال آپ کے پاس ہمارا موضوع بھی ہوتا ہے، ہمارے شرکاء کے نام اور ان کے اداروں کے نام بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک بار پھر خوش آمدید سیگمنٹ میں آپ کو۔ تو جناب آج کیا ہے موضوع ہمارا؟ آج کا موضوع جیسے آپ نے ذکر کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، موضوع بہت خوبصورت ہے، غم گسار نبی مادر فاطمہ۔ واہ! اور ہمارے پاس جیسا کہ ہے بہت زبردست مقررین ہمارے ساتھ شریک ہیں پورے پاکستان سے۔ پہلے شریک کو بلانا چاہوں گا الحمد اسکول سے جنید علی کو۔ اچھا، ماشاءاللہ، بلا لیں، اور ہم ایک بار پھر ریپیٹ کر دیں اپنے تھوڑے سے رولز اینڈ ریگولیشنز، تو پلیز اگر آپ وہ بھی ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیں یا جیسا کہ تقریری مقابلہ جات میں ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے مقررہ وقت کے اندر مقررہ موضوع پر جو آپ کو دیا گیا ہے اس پر آپ نے تقریر کرنی ہے۔ آپ کی تقریر کا دورانیہ 3 سے 4 منٹ کا ہے، یہاں پہ آپ کا ٹائمر چل رہا ہے سامنے، 3 منٹ پر آپ کا وقت، یعنی کہ اس کے بعد آپ تقریر ختم کر سکتے ہیں۔ 4 منٹ سے اگر آپ اوپر تقریر کریں گے تو اس پر آپ کے نمبر ہمارے معزز منصفین جو ہیں وہ منہا کر لیں گے، اور کسی شخصیت کا نام لے کر، کسی ادارے کا نام لے کر اس طرح کی کسی قسم کے آپ ٹارگٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کریں گے تو اس میں منصفین بااختیار ہیں کہ وہ آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیں، آپ کے نمبر منہا کر دیں، اور دیگر وہی تمام عام رولز جو مقابلہ جات میں ہوتے ہیں۔ جی، تو آئیے جنید بھائی ڈائس پہ آ جائیں، اور جنید بھائی شروع کریں۔ اس سے پہلے میں ضرور ہمارے منصفین کرام جو ہے، ندیم بھی بھول جاتے تھے، آپ بھی بھول جاتے ہیں، ہمیشہ میں ہی یاد رکھتا ہوں۔ جناب محمد بن فیصل، بہت شکریہ ایک بار پھر ٹرانسمیشن میں۔ جناب سیف الرحمان بھائی، بہت شکریہ، ایک بھائی وہاں ہے ایک بھائی یہاں ہے، ہم تو بس بڑے بھائی درمیان میں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اور ایک چیز ناظرین کو میں ہمیشہ، ہم شروع سے ہی کہتے آئے، اور آج کا موضوع بھی اس کا شاہد ہے کہ جب ہم یہ ٹرانسمیشن ڈیزائن کر رہے تھے اسی ٹائم ظاہر ہے بہت ڈیپلی ہماری ڈسکشن اس پہ تھی کہ موضوعات ایسے ہوں کہ لوگوں کو صرف وہ چیخنا چلانا اور وہ تقریر برائے تقریر اس طرح کا وہ چیز نہ ہو، بلکہ لوگ سیکھیں، لوگوں کے پاس مستند معلومات آئیں، اور جو تقریر کرنے والا ہے اس کا بھی فائدہ ہو، سننے والے کا بھی فائدہ ہو، اور ہمارا یہ وقت قیمتی بنے۔ جی عبدالودود بھائی، جیسا کہ مقابلے چلے آ رہے ہیں، یہ خاص ڈیکلیمیشن کی صنف کا مقابلہ ہے، اور یہ مقررین جو ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو اس میں پھر اس طرح کا موضوع جو یعنی کہ ہماری ایسی شخصیات کو کہ وہ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے، اس پہ جو گفتگو ہوتی ہے تو یہ لازمی سی بات ہے کہ اس کا آڈینس کو، ہمارے سننے والوں کو بہت زیادہ یقیناً فائدہ ہوگا، اور خود ان طلباء کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت شاندار موقع ہے یہ کہ وہ اس طرح کی چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں تو ان کا ایکسپوجر بہت بڑھتا ہے۔ جناب ہم آغاز کرتے ہیں۔ جنید علی بھائی الحمد اسکول سے، موضوع ہے آپ کا غم گسار نبی مادر فاطمہ۔
تو آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. چھوٹی سی ججمنٹ نا میں نے بھی کرنی ہے, تو اچھا ایک شیٹ میں بھی لے لوں. جی جی پلیز آپ. اچھا آپ یہاں میرے ساتھ بیٹھ کے ججمنٹ کریں گے؟ جی جی ججمنٹ کے لیے تو آپ کو وہاں بیٹھنا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی, آپ نے ڈبل رول لے لیا ہے ٹرانسمیشن میں. خیر بہرحال چلیں. غم گسار نبی مادر فاطمہ جنید علی بھائی آپ شروع کر ہی دیں. اب جناب ٹائم آپ کا شروع ہو رہا ہے. آپ اس جہان رنگ و بو میں وجود زن محبت و اکرام شفقت و رحمت کا استعارہ ہے صدر علی وقار. ذرا چشم تصور سے ذرا چشم تصور سے رگزار عرب پر نظر دوڑائے کہ ان سنگلاخ وادیوں کے بیچ حضرت عبداللہ کے گھر ایک ایسے گلے باغ رسالت کا ظہور ہو رہا ہے جو پیدائش سے قبل ہی سایہ پدری سے محروم ہو چکے ہیں. مگر ٹھہریے کہ حضرت آمنہ کی صورت ابھی ممتا کی بہاریں موجود ہے جو اسم مولود محمد بن عبداللہ کو اپنی آغوش رحمت میں سموئے خیر مقدم کی گیت گنگنا رہی ہے. لیکن یہ بہار فقط 6 سال کی عمر میں پرواز کر جاتی ہے اور پھر اس دوران شیر مکہ میں کفار کی یورشوں کا زور آتا ہے, محمد عربی پر فاقوں کا دور آتا ہے اور پھر خلاق عالم کی رحمت کو جوش آتا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. رب تعالیٰ حضور کو حضرت خدیجہ کی صورت ایک ایسا ہم سفر عطا فرماتے ہیں جو دکھ کی گھڑی میں کہیں تسلیہ دیتی نظر آتی ہے تو کہیں اپنی جان و مال سے تمام غموں کا مداوع کرتی دکھائی دیتی ہے اور آخری دم تک حضور کے گھرانے کو رنگ بخشتی رہتی ہے کہ فطرت نے کیا آپ کو ممتاز خدیجہ. ایام جفاجو میں وفا ساز خدیجہ, ایک ابروئے خمدار کی جنبش پہ ہم آدم, ہر چیز لٹائی ہے بسد ناز خدیجہ. ایک در یتیم آپ کی تنہائی میں چمکا, ایک ماہ مبین آپ کا ہمراز خدیجہ, ایک ماہ مبین آپ کا ہمراز خدیجہ. واہ واہ واہ. اپنے زمانے کی بہترین عورت پر سلام بھیجیے صدر علی وقار, اس عظیم اور باوقار شخصیت پر کہ جب لوگ کفر اختیار کیے ہوئے تھے تو وہ ایمان لائی. جب لوگوں نے حضور کا اقتصادی بائیکاٹ کیا ہوا تھا تب اس نے اپنا مال و دولت نچھاور کیا. وہ ختیجہ کہ جس سے حضور عورتوں کی سردار کا لقب دے, وہ ختیجہ کہ جن پر امی عائشہ صدیقہ بھی رشک کرے, وہ ختیجہ کہ جن پر ان کا رب اور جبرائیل دونوں سلام بھیجے, وہ ختیجہ کہ جن کے لیے جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت آئی, وہ ختیجہ کہ جنہیں مولا کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یاد رکھے, وہ ختیجہ کہ جو محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی تھی اور خاتون جنت سیدہ زہرا کی والدہ بھی تھی, کہ جن کی سخاوت کے چرچے آسمانوں میں ہوتے ہیں, ملائکہ بھی جن پر رشک کرتے ہیں, کہ ہے جدا آپ کا مرتبہ مومنوں کی سبھی ماؤں میں, پہلا درجہ رہا سیدہ آپ کا ناز فرماؤں میں. ہاں اس آنچل کے صدقے اتارے تو کونین بھی کچھ نہیں, بیٹھتے تھے محمد میرے جس کی الفت بڑی چاہوں میں. سیدہ طیبہ مادر فاطمہ زوجہ مصطفیٰ یا خدیجہ کہے آپ کے کتنے اعزاز گنواؤں میں, یا خدیجہ کہے آپ کے کتنے اعزاز گنواؤں میں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ, بہت شکریہ جنید علی صاحب کا. جو وقت انہوں نے لیا ہے اپنی تقریر کے لیے وہ لیا ہے 3 منٹ اور 10 سیکنڈ میں انہوں نے مکمل کی اپنی گفتگو. جناب بڑی اچھی تقریر تھی ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ زبردست. اور شروع میں تھوڑے سے لیکن ہاں ظاہر ہوتا ہے لیکن بہت ہی خوبصورت حوالوں کے ساتھ اور بڑا ہی خوبصورت نقشہ کھینچا انہوں نے جناب. اور چھوٹا بچہ ماشاءاللہ اتنی اچھی گفتگو. اگلے شریک کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے دوسرے شریک ہیں جامعہ دارالحکمہ سے رامش, اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. جو پورے عالم انسانیت کے غمخوار کی غمگساری کرے تو اس شخصیت کا جود و کرم کیا ہوگا صدر علی وقار. اور حضرت ختیجہ تو وہ ہیں جو ہر محاذ پر حضور کے لیے غمگساری کا عنوان بنی, جو نبی کی زوجہ اول ہیں, ام المؤمنین ہیں, نبوت کی مصدقہ اول بھی ہیں اور ووجدک عائلا فاغنا کی تفسیر بھی ہیں. جی ہاں جناب والا, وہ حضرت ختیجہ جو پہلی وحی کے موقع پر حضور کے لقد خشیت علی نفسی کہنے پر حضور کی غمگسار بنی, کہیں ہجرت حبشہ کے وقت اپنا مال راہ خدا میں نبی کے لیے وقف کر کے نبی کی مددگار بنی, کہیں تمام ازواج مطہرات سے
سب سے زیادہ عرصہ حضور کی خدمت کر کے 25 سال تک حضور کی غمگساری کرتی رہی. کبھی تاجدار رسالت کے بعد پہلی مسلم خاتون بن کر نبی کا سہارا بنی. وہ حضرت ختیجہ جن کی غمگساری کے قصے حضور کی زبانی سن کر دوسری ازواج مطہرات بھی ان پر رشک کرنے لگی. وہ حضرت ختیجہ جن کے وصال کے بعد وہ سال حضور کے لیے عام الحزن یعنی غم کا سال بن گیا. وہ حضرت ختیجہ کے نبی کے ساتھ غمگساری کرنے پر اللہ اور جبریل نے بھی جن پر سلام بھیجا. وہ حضرت ختیجہ کہ زندگی بھر نبی کی غمگسار بننے پر جنہیں جنت کی بشارت ملی کہ حضرت ختیجہ کی تمام تر فضیلتیں دیکھ کر نبی بھی یہ فرما گئے ما ابدلنی اللہ عز و جل خیرا منہا. ماشاءاللہ. مادر فاطمہ حضرت ختیجہ وہ ہیں ذی وقار جو حسن و حسین کی نانی بنی. وہ مادر فاطمہ جن کی بیٹی کے شوہر شیر خدا حضرت علی بنے. وہ ختیجہ کی بیٹی جن کی بیٹی کے شوہر شیر خدا حضرت علی بنے اور جن کے بیٹوں نے سیدہ شباب اہل الجنہ کا لقب پایا. جی ہاں جناب والا حضرت ختیجہ نے حضرت فاطمہ کی ایسی تربیت کی کہ دنیا میں حضرت فاطمہ کو سیدۃ النساء العالمین اور سیدۃ النساء اہل الجنہ کا خطاب دیا گیا. جہاں حضرت ختیجہ شیب ابی طالب میں محصور ہوئی وہاں حضرت فاطمہ بھی محصور تھی. جہاں جنت کی سب سے افضل 4 عورتوں میں نبی نے حضرت ختیجہ کا نام لیا وہاں حضرت فاطمہ کا بھی نام تھا کہ صدر علی وقار صحیح معنوں میں وومن امپاورمنٹ کوئی حضرت ختیجہ کی سیرت طیبہ سے سیکھے جو عرب کی مشہور و معروف تاجر خاتون تھی. ایسی تاجر خاتون جنہوں نے پردے میں رہ کر تجارت کر کے خواتین اسلام کو پردے میں رہ کر پاؤں پہ کھڑے ہونے کا سبق دیا کہ عزت کی جو تصویر تھی وہ تھی خدیجہ کی نظر. غم گساری کا نمونہ تھی ان کی ہر بات کا اثر. پہلا قدم تھا اسلام کا جب لبیک کہا تھا اس نے. غم گسارے نبی مادر فاطمہ کا یہ سفر. غم گسارے نبی مادر فاطمہ کا یہ سفر. شکریہ جناب. کیا بات ہے. زبردست. رامش جامعہ دارالحکمت سے انہوں نے اپنا وقت لیا ہے 3 منٹ اور تقریباً 25-27 سیکنڈ. جی جناب. اچھا عبدالودود بھائی ہمارے اگلے جو شریک ہیں ہمارے مہمان مقرر ہیں بڑے دور سے سفر کر کے آئے ہیں ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد سے محمد احسان مقصود. کیا بات ہے. اچھا بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اسلام آباد سے یہاں تک سفر کر کر آئے تو سارا راستہ جو ہے نا انہیں بڑی کنفیوژن بڑی فکر رہی کہ میرا اور میرے ادارے کا نام جو ہے بالکل درست لے لیا جائے. تو میں سب سے پہلے ان سے تصدیق کرنا چاہوں گا کہ میں نے کیا درست نام لیا ہے. بالکل درست. ٹھیک ہے جی. آپ مولویوں کو یہ عجز ہوتا ہے کہ وہ نام درست لیتے ہیں مضاف الیہ کا ان کو مسئلہ نہیں ہوتا. کیا خیال ہے احسان بھائی. محمد احسان مقصود آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے اب. جناب. ایسا بہت کم ہوتا ہے صدر علی وقار کہ کسی بھی صنف نازک کا اس آدم زاد سماج میں اپنی شرافت پاک دامنی اور شریفانہ اخلاق و اطوار سے ایسی پہچان بنانا کہ معاشرے میں عزت و تکریم کے ساتھ ساتھ پاک دامنی کا تمغہ بھی عطا ہو. واہ. کہ ایسی ہی شخصیات میں سر فہرست غمگسار نبی مادر فاطمہ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا نام بھی آتا ہے جن کی پاک دامنی نے انہیں طاہرہ کا لقب عطا کیا اور خاندانی وقار اور امارت نے ملکۃ العرب کا لقب عطا کیا. کہ آپ ہی تو وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مکہ کے بتکدے میں سب سے پہلے توحید کی صدا پر لبیک کہہ کر یہ ثابت کیا کہ عورت کی عقل ناقص ہوتے ہوئے بھی وہ ہزاروں مردوں پر فائق ہوتی ہے. کہ آپ کا انتخاب اس قدر نرالا تھا کہ جس نے آپ کو آنے والے وقت میں ام المومنین کے منصب سے سرفراز کیا. کہ آپ کی غمگساری کی یہ شان ہے کہ پہلی وحی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بولے گئے آپ کے یہ الفاظ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا تاریخ میں امر ہو گئے جو آج بھی ہر نیک سیرت کے دل کو تشنہ لب دل کو سیراب کرتے ہیں.
کہ واجب تعظیم ہے سب مومنوں کی ہے جو ماں، وہ مقدس روشنی کا نوری حالہ ہے خدیجہ، غم گسارے دو جہاں کی جو کرے غم گساری، وہ محبت اور وفاؤں کا حوالہ ہے خدیجہ۔ واہ واہ، غم گسارے دو جہاں کی جو کرے غم گساری، وہ محبت اور وفاؤں کا حوالہ ہے خدیجہ۔ محبت اور غم گساری کا بدلہ وفاداری ہوتا ہے صدر علی وقار، اور آج بھی وفاداری کا سب سے معتبر حوالہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے 25 سال اپنے سے 15 سال بڑی خاتون کے ساتھ گزار کر یہ ثابت کیا کہ شریک حیات کو حسن صورت سے زیادہ حسن سیرت کے ترازو میں تولنا چاہیے، واہ 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 واہ، کہ آپ نے خیر النسائها خدیجہ فرما کر عالم نسواں کے لیے بہترین مثال قائم کی، کہ آج کے دن دنیا فانی سے کوچ کرنے والی اماں خدیجہ کی عظمت کا اندازہ اس مذہب بیدار سماج کو کیسے ہو سکتا ہے جو فیملی ویلاگنگ کو پیسہ کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں، کہ فیمینزم کے گیت گاتی مساوی حقوق کی علم بردار عورتیں کیسے جان سکتی ہیں کہ مادر فاطمہ نے شاہانہ زندگی چھوڑ کر فقر و فاقہ کیوں اختیار کیا تھا؟ انہیں کیا لگے نبی کی اقتداء میں نماز ادا کرتی اس بوڑھی عورت سے جس کا ذکر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھگو دیتا تھا، کہ آپ کے بیٹوں کو آنچل کی ہوا درکار ہے، ختم ہو ظلمت کی شب، اے مادر حضرت بطول، آپ پر اور آپ کے کردار پر لاکھوں سلام، ہوں بسد عجز و ادب، اے مادر حضرت بطول، ہوں بسد عجز و ادب، اے مادر حضرت بطول۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ جی، بہت خوبصورت گفتگو احسان مقصود صاحب نے کی، اور انہوں نے وقت لیا ہے جی 3 منٹ اور 40 سیکنڈ میں اپنی گفتگو انہوں نے مکمل کی ہے، اور کیا ہی خوب، اور شعر بھی انہوں نے موضوع کے حساب سے انہوں نے ماشاءاللہ بڑا ایسا لگتا ہے شاندار تازہ اور وفا بھائی سے یعنی کہ لکھوایا انہوں تو نے نہیں ہے؟ اپنے سفر کا جیسے حق ادا کیا ہے۔ جی بالکل نہیں، مجھے لگتا ہے کہیں فیور تو نہیں لی منصف صاحب سے؟ نہیں، وہ کیونکہ ہمیں جب کوئی ماشاءاللہ اس طرح کی ہوتی ہے نا، جیسے ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو انہوں نے کہا وفا بھائی کوئی یار کوئی او ایس ٹی لکھتے ہیں، تو ہماری او ایس ٹی جو آپ سنتے ہیں کہ حسن رمضان آیا 400، تو وہ محمد بھائی نے اور ماشاءاللہ مجھے جتنا یاد پڑتا ہے شاید انہوں نے محمد بھائی سے رابطہ بھی کیا تھا، تو محمد بھائی نے کہا تھا میں منصف ہوں، تو آپ شاید کہیں اور آپ کو جانا پڑے گا۔ اچھا، واہ واہ، یعنی آپ اپنی یعنی روزی قربان کر دی اس ٹرانسپیرنسی۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ اگلے ہمارے شریک جناب۔ مقابلے کے آخری شریک جامعۃ الحسنین سے عبد الرحمن جامعۃ تشریف لائیے الحسنین جی۔ کراچی سے ہیں یہ؟ جی کراچی سے ہیں یہ۔ ٹھیک ہے۔ غم گسار نبی مادر فاطمہ، کیا ہی خوبصورت موضوع ہے اور کیا ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اب تک ماشاءاللہ۔ جناب۔ خاتون جنت ہی جنت جس کے قدموں تلے ہو، اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا صدر علی وقار۔ وہ عظیم ذات کہ جسے آقا خود طاہرہ اور عورتوں کی سردار کا لقب عطا کرتے ہیں، کیونکہ ایک وہی تو تھی جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ایک وہی تو تھی جن کا قرضدار آج بھی دین ختم الرسل ہے، آج بھی دین ختم الرسل ہے، جن کی شان و سخاوت اس قدر بلند تھی کہ مکہ میں ان کا کوئی ہمسر نہ ملتا، جن کی شان و سخاوت اس قدر بلند تھی کہ مکہ میں ان کا کوئی ہمسر نہ ملتا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ عبد الرحمن جامعۃ الحسنین سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ساتھی اگر اگلا اپنا فوراً والا جملہ وہ بھول جاتا ہے جی تو اس کو میرا خیال ہے اس سے اگلے والے جملے سے کہیں سے اپنی گفتگو کرنی بس چاہیے۔ کبھی پریشر یہ گرتے ہیں ہوتا ہے۔ شاہ سوار ہی میدان جنگ۔ نہیں نہیں بالکل صحیح بات ہے، میں ویسے یہ کہہ رہا بڑی ہوں کہ بات ان ہے کو کہ یہاں یعنی پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنی بات اپنے وقت میں بات مکمل بس کرنے کی ابھی تو کوشش یہ کرنی چھوٹے ہوئے ہیں، آہستہ آگے انشاءاللہ ان کا سفر جاری رہے گا تو بہت شاندار ان کا مستقبل ہوگا اس میدان میں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ہمارا موضوع جس طرح سے اس پہ 4 مقررین نے آ کے گفتگو کی
اور ایک ساتھی ہمارے جو آخر والے ساتھی تھے تو وہ اپنی گفتگو مکمل نہیں کر سکے. بہرحال بے مثالی ملکہ کردار ام فاطمہ ہیں فدائے سید ابرار. ام فاطمہ دیتی ہے بالکل نبی پاک کے دل کو سکون, میٹھی میٹھی آپ کی گفتار. ام فاطمہ بہر دین تاریخ میں مرقوم ہیں جذبات بھی, منفرد ہے وہ تیری ایثار. ام فاطمہ دعوت اسلام لے کر آپ تو ہر آن تھیں, خدمت دین کے لیے تیار. ام فاطمہ تا قیامت ہم سبھوں کی رہنمائی کے لیے, تا قیامت ہم سبھوں کی رہنمائی کے لیے رہنما ہیں آپ کے افکار. ام فاطمہ کیا بات ہے عریضہ آپ سے ممتاز کی کیجئے قبول, ہے عریضہ آپ سے ممتاز کی کیجئے قبول, دل سے جو بھی ہے لکھا اشعار. ام فاطمہ تو یہ ممتاز قادری صاحب کی ایک کچھ اشعار ان کی غزل ہے. تو بہت شکریہ ہمارے چاروں جتنے شریک یہاں آئے, 4 شریک تھے بلکہ آج کے ہمارے اس سیگمنٹ میں, حسن بیان کا یہ سیگمنٹ. تو بھائی اوور آل تاثر تھوڑا سا بتائیں گے آپ ایز اے آبزرور, ایز اے کو ہوسٹ. آج تو بہت سارے رول آپ نے لیے ہیں, تھوڑا سا بتائیں کیسا بس مقابلہ بہت ہی شاندار تھا. بس وہ ایک آخری مقرر, اگر بس وہ پریشر کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے, ان کے لیے نیک خواہشات, آئندہ سال ہم ان کا استقبال کریں گے. میں یہ بات کرنے لگا تھا کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر جامعۃ الرشید کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں ہم نے جب یہ تقریری سفر کا آغاز کیا تھا تو اس وقت ہم چند ایک لوگ تھے جو مدارس سے جایا کرتے تھے. ہمیں جب بس ابھی آپ نے اعلان کیا تو جو یہ بتا رہے تھے کہ رجسٹریشنز آئیں, 200 سے زائد لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا, اور ہم نے انہیں اس اصول پر پرکھا کہ ڈیکلیمیشن ڈیبیٹ, یہ جو جدید خطابت کے اصناف ہیں ان کے مطابق کون لوگ پورا اترتے ہیں. تو وہ لوگ جو پورا اترے, جو معیار پر اترے, تو آج دیکھا جا سکتا ہے کہ 4 بچے ان میں سے 4 بچے, چاروں شریک مختلف مدارس سے تعلق رکھنے والے. آغاز جو ہے یہ ہم لوگوں نے الحمدللہ کیا تھا. تو باقی مقابلے بھی الحمدللہ جس طرح کہ ہم توقع رکھتے تھے کہ خدیجہ کی شان میں بات ہو, جیسا کہ ایک مقرر نے گفتگو کی جدید حوالوں سے, بالکل کہ فیملی ولاگنگ, ویمن امپاورمنٹ بھی بات ہوئی, ویمن امپاورمنٹ بھی بات ہوئی, فیمنزم کو کہا گیا کہ آپ کو اس طرف بھی نظر اور یہ بھی بتایا گیا کہ عورت ناقص العقل ہونے کے باوجود بھی فائق ہے. تو بہرحال یہ بات تو اس کا بھی بہت لطف آنے والا ہے, ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے. تو میرے خیال میں فیصلہ تقریباً ہو گیا ہے. جی تو میں بھائی محمد سے بھی تھوڑا سا رائے اس پہ لینا چاہوں گا. آپ بطور منصف کیا آپ تھوڑا سا آبزرو آپ نے جو کیا پلیز بیان کریں گے ہمارے لیے؟ جی جزاکم اللہ. سب سے پہلے تو یہ کہ بہت یعنی اس موضوع پر حالانکہ ایک مقید موضوع تھا, ایک خاص شخصیت کے کردار اور صاف فضائل بیان کرنے تھے, اور اس موضوع پر جس طرح تنوع جو ہے ہمارے تینوں مقررین لے کر آئے اور مختلف جہات سے انہوں نے جو ہے سیدہ خدیجہ کی شان بیان کی, تو اس پہ تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے اس موضوع کا حق ادا کیا. خصوصاً ایک مقرر جن کی رائے اور جن کا جو انداز تھا, جن کا مواد کا انداز تھا, ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نا موضوع کو مکمل طور پر کور کر پا رہے ہیں یا نہیں. جی تو اگر ہمارا موضوع فضائل سے ریلیٹڈ ہے تو ہمارے موضوع کے اندر فضائل سے متعلق تمام چیزیں مکمل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو موضوع کی 2 ایک وہ تھے پارٹ تھے, ایک غمگسار نبی اور ایک مادر فاطمہ. تو جس نے دونوں پارٹس کو بہت اچھے سے کور کیا تو وہ بہت اوپر رینک کیا, اور جس نے ایک پارٹ کو کور کیا یا اس نے جو ہے وہ جدید انداز میں بھی جو ہے نا کچھ دیگر ایگزامپلس دیں, تو اس نے بھی جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے نا وہ کمپٹیشن کیا. آپ سمجھے نہیں ہے, نتیجے کا اعلان کر دیا بھائی نے. جی کر دیا بالکل, لیکن عام جو ہماری آڈینس ان کے لیے تو ہمیں بتانا پڑے گا. پلیز سیف کچھ آپ بات کریں گے؟ ماشاءاللہ بہت شاندار مقابلہ تھا. مجھے وہ ایک مقرر نے جو آخر میں آ کے کہا نا کہ حضرت خدیجہ آج کے دور میں ان خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں جو آج کل سمجھتی ہیں کہ نقاب کے بغیر ہم لوگ یعنی کہ نقاب میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے پردے میں بیٹھ کے کتنا پردے میں بیٹھ کے جو انہوں نے تجارت کی اور وہ مثال جو انہوں نے کوٹ کی نا, میں نے کہا یار سبحان اللہ. پھر اس کے بعد وہ فیملی ولاگنگ کی, یعنی کہ مختلف طرح کی مثالیں اور مختلف اقسام کا کنٹینٹ ہمیں 3 بندوں سے ملا. چوتھے جو تھے وہ اگر مکمل کرتے تو مزید ہمیں چیزیں سننے کو ملتی, لیکن چلیں ان کے لیے بہت انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. جیسے کہ مزید پیچھے بھی ہم نے پچھلے ہمارے جو سیگمنٹس گزرے اس نے بیان کیا, اس میں بھی بڑے اچھے موضوعات رہے, اور آگے ہمارے انشاءاللہ جو موضوعات ہیں وہ بھی بڑے شاندار ہیں. بالکل آپ نے ناظرین بالکل مایوس نہیں ہونا. ایک اور نئی چیز اگلے راؤنڈ میں ان کو سنائی جائے گی, وہ اسی وقت بتائیں گے ہم ان کو انشاءاللہ. پہلی پوزیشن
ہمارے 4 ان پارٹیسپینٹس میں سے 2 لوگ آگے کوالیفائی کریں گے انشاءاللہ. تو پہلی پوزیشن تو سٹیج پہ آئیں گے تبھی سنائیں گے, ظاہر ہے سٹیج پہ آ جائیں سب لوگ, جلدی آ جائیں, شاباش. لیکن ہاں ٹھیک ہے, یہ عاصم بلال بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے نا کہ کس چیز میں ایکسائٹمنٹ زیادہ ہے. پلیز یہاں تشریف ادھر آگے آ جائیں, یہ آپ کے لیے عبدالودود بھائی کہتے رہتے ہیں کہ ریڈ کارپیٹ آپ کے لیے بچھایا گیا. چلیں جی, بہت شکریہ. جس کا نام اعلان ہوگا ایک قدم وہ آگے بڑھ جائیے گا. دوسری پوزیشن یعنی آج کے اس ہمارے سیگمنٹ کے حسن بیان کے رنر اپ ہیں ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد سے ہمارے مہمان محمد احسان مقصود. تلفظ کے ساتھ بھی بولا ہے میں نے سر, بہت مبارک ہو آپ کو. کوالیفائی کریں گے کوارٹر کے لیے. اور ہماری پہلی پوزیشن آج کے اس سیگمنٹ میں رامش جامعہ دارالحکمہ, پلیز آپ تشریف لائیے. السلام علیکم, بہت مبارک ہو کوارٹرز کے لیے. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کوارٹر فائنلز میں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے, آپ نے بھی بہت زبردست گفتگو کی. اللہ آپ کو بہت آپ کی صلاحیت میں اضافہ کرے. انشاءاللہ ملتے ہیں تو آپ حضرات اور یہ 2 حضرات. السلام علیکم بھائی. تو یہ 2 ساتھی ہمارے آج ہم سے رخصت ہوں گے. آپ نے بہت اچھی تقریر کی, آپ کی بہت اچھی تیاری تھی, ایم شیور, بٹ کوئی بات نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ سب جائیں لیکن اصولوں کو مد نظر رکھنا. ہاں انشاءاللہ. تو آپ کے ساتھ جائیں گے ہمارے یہ خوبصورت سے گفٹ ہیمپرز, اور یہ پلیز آپ کے لیے, جزاک اللہ, اور یہ آپ کے لیے, اور ایک تصویر ہمارے ساتھ آپ بنوا لیں تاکہ ہمیں آپ کی یاد آتی رہے. کیا خیال ہے عاصم بھائی, ایسے ہی نا؟ جی جی بالکل, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے کسی کمپٹیشن میں. پلیز آپ جائیے. اور جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی غزل, کچھ اشعار ہیں حضرت سیدہ کے نام تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. اے ملکۃ العرب حضرت خدیجہ السلام, سارے نبیوں کا ہے آقا تیرا دلہا السلام. تیری عظمت کی گواہی دی ہے خود سرکار نے, سب خواتین جہاں میں سب سے اعلیٰ السلام. مال تیرا کام آیا دین قیم کے لیے, یا خدیجہ تجھ کو تیرا رب ہے کہتا السلام. پڑھیے گا بھائی. مال تیرا کام آیا دین قیم کے لیے, یا خدیجہ تجھ کو تیرا رب ہے کہتا السلام. سب سے پہلے سید کونین کی پہچان کی, سب سے پہلے سید کونین کی پہچان کی, سب سے پہلے مصطفیٰ کو تو نے جانا السلام. بس تجھی سے ہے چلی سرکار 2 عالم کی نسل, بس تجھی سے ہے چلی سرکار 2 عالم کی نسل. امہات المومنین میں تو ہے یکتا السلام. یا خدیجہ تو فدائے سید ابرار ہے, یا خدیجہ تو فدائے سید ابرار ہے وفاداری میں تیرا نام اونچا السلام. تیرے در کے سائلوں میں ہے کھڑا ساجد غلام, تیرے در کے سائلوں میں ہے کھڑا ساجد غلام. حضرت زینب کی نانی ام زہرا السلام. ناظرین محترم اجازت دیجیے, اور آپ سے اجازت کیوں دیں گے ہم ان کو, بلکہ ملنا ہے نا ہم نے اگلے سیگمنٹ میں. اگلے سیگمنٹ میں ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ آپ سے, اور تب تک کے لیے تھوڑا سا مختصر سا وقفہ اور ملتے ہیں. السلام علیکم. علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی, زندگی کا سفر معتبر ہو گیا, فکر مرشد کا دل پہ اثر ہو گیا. رمضان آیا 4 سو, اللہ اللہ اللہ, حسن رمضان آیا 4 سو.